السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہو پروردگار کے سائے رحمت میں رہیں اور خوش و آباد رہیں۔ میں حسن ذاکر ایک مرتبہ پھر بیوٹی آف نیچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک بہت ہی خوبصورت روڈ ٹرپ ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ٹرپ میں پرتھ کی طرف جاؤں گا اور 2-4 دن پرتھ میں رہ کر اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا کہ واپس گھر آؤں گا یا مزید کچھ جگہ دیکھوں گا۔ اور یہ ٹرپ میرا ٹویوٹا کیمری ہائیبریڈ پر ہوگا، 2014 ماڈل ہے۔ اس گاڑی کی خوبی یہ ہے کہ یہ فیول میں بہت اکونومک ہے۔ میں ایک مرتبہ 50 لیٹر اس میں ڈال دیتا ہوں تو ٹینکی فل ہو جاتی ہے اور تقریباً 1100 کلومیٹر ایوریج دیتی ہے ایک ٹنکی میں۔ آف روڈ نہیں جا سکتی ہے لیکن روڈ پر کافی اچھی پرفارمنس دیتی ہے۔ پچھلے تقریباً کئی مہینوں سے یہ گاڑی میرے پاس ہے اور 25 سے 27 ہزار کلومیٹر میں آلریڈی ٹریول کر چکا ہوں اس گاڑی پر، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ سروس وغیرہ ٹائم پر ویل الائنمنٹ کروانی پڑتی ہے بس۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنا سیٹ اپ دکھاتا ہوں کہ اس میں نے اپنا سیٹ اپ کیسے کیا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، میں ایک ہفتے کے لیے میری چھٹی ہے، جمعے کا دن، اور تقریباً صبح کے 8-9 بج رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ ایک بہترین دن اور بہترین ٹرپ متوقع ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کی بھی اشد ضرورت ہے۔ چلیں میں آپ کو اپنا سیٹ اپ دکھاتا ہوں۔ پچھلی سیٹ پر یہ میں نے اپنی رضائیاں وغیرہ ڈال دی ہیں۔ ویسے تو میں کارون پارک وغیرہ میں رہتا ہوں، لیکن اگر ان کیس کہیں رکنا پڑے راستے میں تو میں اپنی گاڑی میں بھی آرام کر سکوں۔ اور جو سیٹ اپ میں نے کیا ہے اس میں آرام سے رہ سکتا ہوں۔ روڈ ٹرپ پر جانے کے لیے کیمپنگ وغیرہ کا جو میرا سامان ہوتا ہے میں وہ ان 2 باکسز میں رکھتا ہوں۔ اس بلیک باکس میں کھانے کی چیزیں اور پکانے کی چیزیں جو ہیں، یعنی گیس، اسٹووز، مسالے وغیرہ اس میں رکھتا ہوں، اور کھانے کے جو ٹین وغیرہ ہیں۔ اور اس والے میں سامان رکھتا ہوں جیسا کہ کیمپنگ ٹینٹ ہوا، ہائیکنگ کے بوٹ وغیرہ، بیک پیک وغیرہ، ساری چیزیں۔ اور میں ان چیزوں کو اپنے نارمل لائف میں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ ٹرپ سے واپس آ کر میں ان کو ایسے ہی رکھتا ہوں، صرف وہ چیزیں جو خراب ہونے والی ہیں جیسا کہ کچھ سبزیاں یا دودھ وغیرہ وہ نکال دیتا ہوں، باقی سب اسی میں رہنے دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں اگلی مرتبہ جب ٹرپ پر جاتا ہوں تو مجھے کوئی زحمت نہیں کرنی پڑتی، بس سیدھا ان دونوں باکسز کو گاڑی کے پیچھے رکھنا ہوتا ہے اور ختم زحمتیں۔ تو میں نے یہ سب اپنا سیٹ اپ کر لیا ہے، گاڑی کے ہوا چیک کر لیے ہیں اور فیول وغیرہ بھر لیا ہے۔ آج بس نکلنے کی دیر۔ میں جب بھی سفر پر نکلتا ہوں تو دعائے سفر ضرور پڑھتا ہوں اور صدقہ وغیرہ ضرور نکالتا ہوں، اور ساتھ میں جتنے بھی مسافر لوگ ہیں ان سب کے لیے غائبانہ دعا بھی ضرور کرتا ہوں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر کے پچھلے راستے سے میں نکلا ہوں۔ ہمارے گھروں کے پیچھے بھی ایک قسم کا لائن وے بنا ہوتا ہے۔ یہ سارا سٹی ہی اسی طرح کا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ گھروں کے سامنے مین گلی ہے، لیکن گھروں کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی گلی نما اسپیس چھوڑا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے بیک یارڈ سے بھی اپنے گھر کے پچھلے گیٹوں کو بھی استعمال کر سکیں۔ تو میں اس وقت گیڈیکر ڈرائیو پر میں اس وقت ماریتانا اسٹریٹ پر ڈرائیو کر رہا ہوں، اور آگے جا کر ماریتانا اسٹریٹ، ہینن اسٹریٹ میں مجھے رائٹ ٹرن لینی پڑے گی۔
یہ جو آپ راؤنڈ اباؤنڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں کا یہ قانون ہے، راؤنڈ اباؤنڈ سے گزرنے کا قانون بنایا گیا ہے اس طرح سے کہ آپ کے رائٹ ہینڈ سے جو بھی گاڑی آئے گی آپ اسے راستہ دیں گے، آپ رکیں گے، پہلے وہ نکلے گا پھر آپ جائیں گے۔ جس طرح بھی ایک اور راؤنڈ اباؤنڈ یہ میرے سامنے آئے گا، ابھی یہ سگنل آ رہا ہے، یلو سگنل ہو تو، یلو لائٹ ہو تو اگر آپ تھوڑا دور ہیں تو بہتر ہے کہ آپ رک جائیں، جلد بازی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آرام سے تسلی سے۔ اب سگنل گرین ہوگا تو میں نکلوں گا۔ یہ لے جی، یہ میں نے پیکیڈیلی اسٹریٹ کو کراس کیا ہے اور میں ماریتانہ اسٹریٹ پر اس وقت موجود ہوں اور میرے سامنے ریلوے برج آ رہا ہے۔ یہ لو جی، اس وقت میں بالکل برج کے اوپر ہوں اور بہت جلد میں ہینن اسٹریٹ پر رائٹ ٹرن لوں گا۔ ایک اور راؤنڈ اباؤنڈ آئے گا میرے سامنے، ابھی راؤنڈ اباؤنڈ میں مجھے اپنے سیدھے ہاتھ سے آنے والی گاڑی کو ہمیشہ راستہ دینا ہے۔ جیسے بھی آپ دیکھیں اس وقت میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے کوئی بھی گاڑی اس طرف نہیں آ رہی تھی تو میں سیدھا نکل سکتا ہوں۔ اور یہ جو سگنل ہے سامنے، یہ ہینن اسٹریٹ ہے۔ ہینن اسٹریٹ کالگولی کا سب سے بزیسٹ اسٹریٹ ہے۔ یہی ہینن اسٹریٹ تقریباً 1-2 کلومیٹر کے بعد جا کر گریٹ ایسٹرن ہائی وے میں تبدیل ہو جائے گا۔ رائٹ ٹرن لینے کے بعد یہ لو جی، میں موجود ہوں ابھی ہینن اسٹریٹ پر۔ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کلوک ٹاور دیکھ رہے ہیں جو کہ کالگولی کی پہچان سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت میں جہاں ڈرائیو کر رہا ہوں یہاں کا روڈ لیمٹ 50 ہے، 50 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے مجھے ڈرائیو کرنا ہے۔ آسٹریلیا کے اندر آبادی اور مصروفیت کے مطابق ہر گلی، ہر روڈ کا اپنا ایک مخصوص روڈ لیمٹ ہوتا ہے اور آپ کو اسی روڈ لیمٹ کے مطابق ہی ڈرائیو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ تیز چلائیں گے تو آپ کو اس کا جرمانہ ہوگا۔ جگہ جگہ مختلف کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے تھرو بھی آپ کے اسپیڈ کی تصویر لی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پیٹرول کرتے ہوئے پولیس والی گاڑیوں نے بھی اگر آپ کو اسپیڈنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ آپ کو روکیں گے اور جس قدر زیادہ آپ اسپیڈنگ کر رہے ہوں گے اسی حساب سے آپ کو جرمانہ کریں گے۔ جرمانے کی نوعیت یوں ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر اگر کسی روڈ کا اسپیڈ لیمٹ 60 ہے اور آپ نے 70 یا اس سے زیادہ چلایا تو وہ اس حساب سے آپ کو جرمانہ کریں گے۔ یعنی اگر آپ 10 لیمٹ یا اس سے تھوڑا زیادہ اسپیڈ سے چلائیں گے تو آپ کو 3 سے 4 پوائنٹ آپ کے لائسنس میں سے کم ہوں گے۔ لائسنس، ایک فل لائسنس میں میرے خیال میں 12 پوائنٹ ہوتے ہیں۔ میرے الحمدللہ کبھی بھی کوئی پوائنٹ ضائع نہیں ہوئے ہیں، کسی بھی غیر قانونی مطلب ٹریفک رول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے کبھی بھی مجھے اپنے پوائنٹ نہیں دینے پڑے، اس لیے مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ فل لائسنس کے کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی 10 سے 20 لیمٹ زیادہ چلائے گا قانونی لیمٹ سے تو اس کو 4 سے 6 پوائنٹ اس کے کم ہوں گے اور 4 سے 600 جرمانہ بھی ہوں گے۔ اگر کوئی 20 سے 30 یا اس سے تھوڑا زیادہ چلائے گا تو 6 سے 8 پوائنٹ کم ہوں گے اور تقریباً 800 جرمانہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی 30 سے 40 لیمٹ زیادہ چلاتا ہے یا 40 تک اگر کوئی چلاتا ہے تو اس کا لائسنس کٹ جائے گا اور گاڑی ضبط ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی 40 سے بھی زیادہ چلاتا ہے تو ایک تو اس کا لائسنس آن دا اسپاٹ کاٹ دیا جائے گا، اس کی گاڑی ضبط ہوگی اور اس کے علاوہ اسے جیل بھی بھیج دیں گے۔ تو الحمدللہ میرے کسی بھی جاننے والوں تک کو
ابھی تک کسی ایسے سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں جس بھی روڈ کا جو بھی اسپیڈ لیمٹ بنایا گیا ہے وہ ماہرین نے بنایا ہے، اور وہ ہمارے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو ایک عقل مند انسان پر واجب ہے کہ اس کو ہی فالو کرے۔ انتہائی کوئی مسئلہ ہو، بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو، کسی کی جان کا مسئلہ ہو، تو کوئی آپ کی جان لینے کے لیے آپ کو فالو کر رہا ہو، یا آپ کی گاڑی میں کوئی زخمی ہے، آپ اسے اسپتال پہنچانا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں بھی پولیس آپ کو روک لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو جرمانہ نہ کر دے، وارننگ دے دے، لیکن روکے گا لازمی، آپ کو جانے نہیں دیں گے ایسے روڈ پر تیزی سے، کیونکہ روڈ پر صرف ایمبولنس اور پولیس کی گاڑی ہی اسپیڈ لمٹ سے زیادہ چلا سکتے ہیں۔ تو جیسے جیسے میں شہر کے اندر سے نکل رہا ہوں، اسپیڈ لمٹ 10 کر کے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہ ہینن اسٹریٹ کے بالکل آخری مراحل ہے، اور گریٹ ایسٹرن ہائی وے تقریباً شروع ہی ہونے والا ہے، اور یہاں پر اسپیڈ لمٹ 70 ہے، اور میں مزے سے ڈرائیو کرتے ہوئے پرتھ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اب میرے سامنے ایک سگنل آئے گا، اگر میں وہاں سے لیفٹ ٹرن لیتا ہوں تو میں کارگولی بارڈر کے ایئرپورٹ کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن مجھے اس آنے والے سگنل سے بھی سیدھا نکلنا ہے، جو کہ پرتھ کا راستہ ہے، اور یہی راستہ 600 کلومیٹر بعد ہمیں پرتھ سٹی کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ یہ جو علاقہ آپ نے دیکھا، یہ اپنے ارد گرد کے سینکڑوں کلومیٹر ایریا میں سب سے بیزیسٹ ایریا ہے۔ ڈبلیو اے میں آبادی بہت کم ہے بنسبت آسٹریلیا کے دوسرے صوبوں میں، تو یہ کلگرلی میرے خیال میں سجونا کے بعد جو سب سے بڑا سٹی ہے وہ کلگرلی ہے، اور جو آبادی ابھی آپ نے دیکھی مین روڈ پر، یہ یہاں کی مصروف ترین شاہراہ ہے۔ یہ لو جی، بس میں بھی تقریباً کلگرلی سے آرام سے نکلتے ہی جا رہا ہوں جی۔ یہ بالکل کلگرلی سٹی کے آخری مراحل ہے، اور میں ہائی وے کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ سٹی کے باہر کا ایریا ہے، اور یہاں دونوں اطراف میں آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ انڈسٹریل ایریا ہے، یعنی دونوں اطراف میں زیادہ تر کارخانے اور مکینکس وغیرہ اس طرح کی دکانیں ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پر یہاں پر ایک بہت بڑا ٹرک اڈا ہے، ایک فیول پمپ ہے، اور کچھ بلڈوزروں کی مکینکس کی دکانیں ہیں۔ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ آبادی بالکل کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ میں شہر سے نکلتا جا رہا ہوں۔ اب میرے سامنے جو سگنل آئے گا یہ کلگرلی سٹی کا آخری سگنل ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی ٹریفک سگنل نہیں ہے، اور ہائی وے اس کے بعد آئے گا۔ یہ جی ہمارا آخری سگنل بھی ہمیں ریڈ ملا، کچھ سیکنڈ ہمیں یہاں رکنا ہے، اس کے بعد یہ لو جی ہم رواں دواں ہو گئے۔ اور کلگرلی کے اندر کسی بھی ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ کیمرہ وغیرہ، اسپیڈ کیمرہ وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے، اور کسی بھی پارکنگ کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، صرف ایئرپورٹ کے اندر، وہ بھی 3 دن کے بعد۔ اس جگہ جہاں میں موجود ہوں یہ بالکل سٹی کے باہر کا ایریا، اور یہاں پر اسپیڈ لیمٹ آ کر 90 کلومیٹر پر گھنٹہ ہو گئی ہے۔ اب 90 کے تھوڑی دیر بعد، 1-8 منٹ بعد اسپیڈ 110 ہو جائے گی، تو سمجھو میں ہائی وے پر موجود ہوں گا۔ یہ لو جی 110 ہو گئی ہماری اسپیڈ لیمٹ، اب میں 110 کے رفتار سے گاڑی چلا سکتا ہوں۔
تو اس وقت میں بالکل کارگولی سے باہر نکل چکا ہوں. تو بائے بائے کارگولی فار 1 ویک. اللہ حافظ کارگولی. ملتے ہیں ایک ہفتے کے بعد. میں اس وقت ابھی تیزی سے 110 کے ہی اسپیڈ پر میں رواں دواں ہوں پرتھ کی طرف. دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ہفتہ کیسے گزرتا ہے. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم انجوائے کریں گے اپنے اس ٹرپ کو. اور ابھی فل آف انرجی ہوں میں. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے, بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. کالگرلی سے پرتھ کی طرف آتے ہوئے تقریباً 35 سے 38 کلومیٹر کے بعد, یعنی 25 سے 30 منٹ ڈرائیو کے بعد آپ کلگاڑی پہنچیں گے. کلگاڑی اس ٹاؤن کا نام ہے اور اس کی جو آبادی ہے تقریباً 3500 کے آس پاس ہے. اور یہ ایک انتہائی چھوٹا سا شہر ہے ان کا. میں آپ کو فرنٹ کیمرہ سے دکھاتا ہوں. ضروریات زندگی کے محدود سے وسائل یہاں موجود ہیں, لیکن ایمرجنسی کی صورت میں ہر قسم کی فیسلٹیز انہیں گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے. اکثر راستے میں آپ جب ایڈلائٹ سے آئیں گے تو پورے راستے میں آپ کو اسی طرح کے ٹاؤن ہی نظر آئیں گے, خالی خالی ٹاؤن, اور کوئی بھی آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے. بس 2-4 دکانیں ہوں گی, کچھ گھر ہوں گے اور 1-2 فیول پمپ ہوں گے. راستے میں تو صرف ایک فیول پمپ ہی ہوتا ہے. ٹاؤن کا نام آپ بورڈ وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی بڑا سا شہر ہوگا, لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو صرف وہاں ایک فیول پمپ ہی ملے گا اور کچھ نہیں ہوتا راستے. میرے خیال میں پورٹ اگسٹا کے بعد کلگرلی ہی سب سے بڑی آبادی والی ٹاؤن ہے, جو کہ تقریباً پورٹ اگسٹا سے 18 یا 20 گھنٹوں کے ڈرائیو کے بعد ہے. جو برانڈڈ دکانیں ہیں جیسا کہ کولز, ویلیز, کے مارٹ, میک ڈونلڈ, ہنگری جیکس وغیرہ ایسی مشہور جو برانڈز کے دکان ہیں, وہ پورٹ اگسٹا کے بعد کلگرلی میں ہی ہیں اور کلگرلی کے بعد پرتھ میں ہی ہیں. کلگرلی پرتھ سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یعنی اس بیچ میں آپ بالکل یوں سمجھ لیں کہ آبادی بالکل ہی نہیں ہے, اور ساری کی ساری جو زمین ہے پورٹ اگسٹا کے بعد کلگرلی اور کلگرلی کے بعد پرتھ, ان کے بیچ میں جو زمینیں ہیں یہ بالکل ہی خالی پڑی ہیں. اس ٹاؤن کو یعنی کلگاڑی کو 24 اگست 1893 میں سٹی ڈکلیئر کیا گیا, یعنی ٹاؤن ڈکلیئر کیا گیا, اور تب سے باقاعدہ یہاں کچھ لوگ رہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی کلگرلی کی طرح کام سے ریلیٹڈ لوگ ہی آتے ہیں اور وقتی طور پر رہ کر کام ختم ہونے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں. تقریباً 250 کلومیٹر کے بعد ہم پہنچے ہیں ساؤدرن کراس. ساؤدرن کراس میں تقریباً 500 کے لگ بھگ لوگ مستقل طور پر یہاں رہتے ہیں, ورنہ ویسے تو یہ گزرگاہ کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. کلگرلی, نوزیمن اور ایڈلائڈ کی طرف سے پرتھ کی طرف جانے والوں کے لیے
یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے لوگ فیول وغیرہ لیتے ہیں اور بس کچھ خاص نہیں ہے.